کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو ہم دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں اور وہ عمل ہمارے گناہوں کا جھڑنے کا سبب بنتا ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں وضو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتم الوضوء کما امر اللہ تعالی فالصلاۃ المکتوبۃ کفارۃ لما بینہن۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر کوئی وضو کرتا ہے تو یہ وضو ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں جلدی وضو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں صحیح طریقے اور سنت کے مطابق وضو کرنی چاہیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری اس طریقے کے مطابق وضو کی، پھر 2 رکعات نمازیں پڑھی اور انہوں نے اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ، پہلے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، صحیح وضو پھر 2 رکعت نماز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی یہ کتنی عظیم بشارت ہے۔ محترم سامعین، صرف یہی نہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے وضو کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده۔ اگر کسی شخص نے اچھی طریقے سے وضو کی اور جس نے اچھی طریقے سے وضو کی، اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے کپڑوں پر ایک داغ بھی دیکھیں تو اسے صاف کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کی صفائی کی فکر کتنی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہمارے کپڑے پر اگر ایک معمولی سا داغ لگ جاتا ہے، معمولی سا نشان پڑ جاتا ہے، تو ہم اس کو صاف کرنے کی ہمیں کتنی فکر رہتی ہے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم جو دن رات گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو اس کی صفائی کی فکر ہمیں کتنی ہے؟ محترم سامعین، اسی لیے تو جب ہم وضو کریں تو صرف پانی کا استعمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید کے ساتھ وضو کریں، کیونکہ وضو کرنے کی فضیلت بے شمار آئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ قیامت کے دن میری امت کو وضو کے آثار کی وجہ سے روشن چہروں اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سوچئے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کے رسول کی امت وضو کے آثار سے پہچانی جائے گی۔ کیا وضو کی یہ فضیلت ہمیں وضو کی قدر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، "بلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء"۔ مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ یعنی وضو کا یہ معمولی سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم اور قدر منزلت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج سے جب بھی آپ وضو کریں تو صرف یہ نہ تصور کریں، یہ نہ خیال کریں کہ ہم نماز کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ وضو یہ ایمان سے جڑا ہوا ایک عمل ہے، وضو نماز کی طہارت ہے، وضو گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہے، وضو قیامت کے دن ہماری پہچان بن سکتی ہے۔ لہٰذا وضو کرے تو سنت کے مطابق کرے، اطمینان اور سکون کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو میری یہ بات فائدہ مند لگی ہو
تو آپ اسے دوسرے تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی دوسرے شخص کو جو وضو میں جلد بازی کرتا ہے، وضو میں جلدی کرتا ہے، شاید اس کو یہ وضو کی فضیلت اور اس کی عظیم عظمت کو یاد دلائے اور وہ اپنے سنت کے مطابق وضو کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔